رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے اللہ ایک فرشتے کو آسمان میں کھڑا کرتا ہے. پکارنے والا فرشتہ اللہ کی اجازت سے پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. او بھلائیوں کے طلبگار چل آگے بڑھ، اے برائیوں کے طلبگار پیچھے ہٹ. بھلائی کے طلبگار، نیکیاں طلب کرنے والے، نیکیوں میں رغبت کرنے والے چل آگے بڑھ. موسم آ گیا، نیکیوں کا موسم آ گیا. او برائی کرنے والے باز آ جا، پیچھے ہٹ جا، بہت ہو گیا، اب باز آ جا، گناہوں سے بچ جا. میرے بھائیوں، اللہ سرکش شیاطین کو جکڑ تو دیتا ہے جب چاند نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی انسان رمضان کے مہینے میں گناہوں کے کام کرتا ہے. دو قسم کے شیطان ہیں. جب بھی دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایک شیطان کو اس کا پارٹنر بنا دیتا ہے، جسے ہمزاد کہتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری کی حدیث میں، دنیا کا ایسا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا جس کے پیٹ پر شیطان نے انگلی نہ مارا ہو اور اس کے پارٹنر کو شیطان اللہ نہ بنایا ہو، سوائے دو انسانوں کے. شیطان نہ ان کے پیٹ پہ انگلی مارا، نہ شیطان کو ان کے پیچھے اللہ لگایا. شیطان کے ضرر سے اللہ ان دو انسانوں کو بچایا، وہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور مریم علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام، کیونکہ مریم کی ماں حنا جب پیٹ میں حمل سے تھی، مریم علیہ السلام دعا کی تھی انہوں نے. سورہ آل عمران کی 36ویں آیت، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اللہ میرے پیٹ میں جو پل رہا ہے اسے، اس کی آنے والی ذریت کو شیطان کے ضرر سے بچا لے. سو اللہ بچا لیا. آج ہمارے ساتھ شیطان ہے جو ہمزاد ہے نا، اسے اللہ بیڑیوں میں ڈال کے جکڑ دیتا ہے. لیکن اور ایک شیطان ہے. 3 قسم کے نفس اللہ سینے میں بنایا ہے. ایک ہے نفس مطمئنہ، جس کا ذکر سورہ والفجر کی آخری آیتوں میں فرمایا، یا ایھا النفس المطمئنہ. دوسرا نفس ہے نفس لوامہ. سورہ قیامہ کی 2 نمبر آیت میں اللہ نے اس کا فرمایا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ. تیسرا نفس ہے نفس امارہ. 13ویں پارے کے پہلی آیت میں اللہ اس کا ذکر کیا، وما ابرئ لنفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں نفس امارہ تو گناہوں کی جانب رغبت کرنے والا ہے. 3 نفسوں کا ذکر قرآن میں اللہ کیا. نفس مطمئنہ نیکیوں پر خوش ہونے والا نفس، نفس لوامہ گناہ کرنے کے بعد ملامت کرنے والا نفس، یہ بھی مومنوں کے پاس ہوتا ہے، منافقوں کے پاس نہیں ہوتا. اور نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ، یہ گناہوں پر رغبت دلانے والا نفس. نفس امارہ، اللہ کے نبی بخاری کی حدیث میں کہتے ہیں، ان الشیطان یجری کا مجری الدم. شیطان انسان کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اس کا ٹھکانہ نفس امارہ ہے. رمضان میں سرکش شیاطین کو اللہ جکڑ تو دیتا ہے لیکن نفس امارہ کو نہیں جکڑتا. نفس امارہ کا شیطان ویسا ہی رہتا ہے. یہ کون سا نفس ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جو جناتوں میں سے ہے، شیاطین میں سے ہے، وہ نفس میں وسوسے ڈالے گا، گناہ کروائے گا. اس شیطان کو اللہ رمضان میں نہیں جکڑتا. کام ہمارا ہے، ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم گناہوں سے باز آئیں. اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ الصوم جنہ. نبی نے کہا الصوم جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے. جیسے میدان جنگ میں وار کرنے والے وار کے ہتھیار کو ڈھال سے روکا جاتا ہے، گناہوں سے روکے جانے والا ڈھال ہے یہ روزہ. اگر ہم روزہ رکھ کر بھی موبائل میں انٹرنیٹ دیکھتے رہیں، فلمیں دیکھتے رہیں اور پب جی گیم کھیلتے رہیں، ایسی ویسی بے حیا عورتوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے رہیں، اللہ اکبر. نبی نے فرمایا کہ ایسے انسان کے روزے کو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا چھوڑے یا پانی چھوڑے. روزے کا مقصد رضائے رب ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ کا اصول حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے، وَبِعِزَّتِ وَجَلَالِي فَبِعِزَّتِ وَجَلَالِي. اے میرے بندو سنو، میرے عزت و جلال کی قسم، لا تجمع قلب عبدی، میرے عزت و جلال کی قسم، میں ایک میرے بندے کے دل میں 2 چیزیں کبھی جمع نہیں کروں گا. یہ بات اللہ آسانی سے بھی کہتا، خاموشی سے بھی کہتا، بغیر قسم کھائے کے بھی کہتا. اللہ کی بات سے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات تو بالکل سچی
سچی ہے، لیکن اللہ اس بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے لا تجمع قلب عبدی بین الامنین والخوفین، میں میرے ایک بندے کے دل میں دو امن دو خوف میرے عزت و جلال کی قسم کبھی جمع نہیں کروں گا۔ کیا مطلب حدیث کا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کا مطلب کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو، دو امن دو خوف اللہ ایک بندے کے دل میں ہرگز جمع نہیں کرتا۔ مطلب دو امن سے مطلب کیا؟ دنیا میں بھی امن، آخرت میں بھی امن۔ دو خوف سے مطلب کیا؟ دنیا میں بھی اللہ سے ڈرنا اور آخرت میں بھی ڈرنا۔ دنیا میں بھی ڈرتے ڈرتے جینا، آخرت میں بھی خوف اور حراست کی زندگی گزارنا ناممکن۔ اللہ اپنے عزت و جلال کی قسم کھایا اے میرے بندے، دنیا میں اگر مجھ سے ڈرتے ڈرتے جیے گا، خبر میں قیامت میں جنت میں امن ہی امن تیرے مقدر کر دوں گا۔ دنیا میں میرے خوف سے جیا کر، جب بھی حرام کھائے تو میرا خوف تجھے یاد آنا چاہیے حرام سے بچنے کے لیے۔ جب بھی نمازیں چھوڑ کر دکان میں بیٹھے میرا خوف تجھے آنا چاہیے کہ کہیں قبر میں اللہ سانپ بچھوؤں کی مہمان نوازی میرے لیے میسر نہ کر دے۔ جب بھی تو کوئی جھوٹ بول کر کسی کا مال ناحق کھاتا رہے تجھے میرا خوف آنا چاہیے اللہ کے دربار میں پائی پائی کا تجھے جواب دینا پڑے گا۔ دنیا میں اگر میرے خوف سے تو جی لیا اے میرے بندے، خبر میں قیامت میں جنت میں امن ہی امن سکون ہی سکون تیرے مقدر میں بنا دوں گا۔ اور اگر تو دنیا میں امن کو ترجیح دیا، اگر تو دنیا میں انجوائے کی لائف ترجیح دیا، نہیں میں منمانی زندگی گزاروں گا، خواہشات نفس پر چلوں گا، جیسا من میں آئے ویسا کروں گا، اللہ نے کہا لے لے امن، یہ مختصر سی زندگی میں جی لے امن سے، نفس سے تو اپنے خواہشات نفس پر عمل کر لے، لیکن یاد رکھ نہ خبر میں نہ قیامت میں نہ جہنم میں تجھے امن میسر ہوگا۔ خبر میں بھی ڈراؤں گا، قیامت میں بھی ڈراؤں گا، جہنم میں بھی تیرا خوف تیرا مقدر بن جائے گا۔ دنیا میں بھی امن، آخرت میں بھی امن، میرے عزت و جلال کی قسم ناممکن ہے کسی بندے کو جمع نہیں کروں گا۔ اللہ کا اصول ہے یہ، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے یہ، اسی لیے ہم مومن ہیں، اللہ کے خوف سے جیتے ہیں، اللہ کے ڈر سے جیتے ہیں۔ کیسا ڈر؟ اللہ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرا بندہ میرے سامنے کھڑنے سے ڈر جائے، اے میرے بندے تیرے لیے ایک ایک نہیں دو دو جنتیں عطا کروں گا، بشرط یہ ہے کہ میرے سامنے کھڑتے ہوئے تو ڈر جا، دو دو جنتیں عطا کروں گا۔ سورہ نازعات کی 41 اور 42ویں آیت میں اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جو آدمی دنیا میں سرکشی کرے گا، بغاوت کرے گا، کبیرہ گناہوں پر چلے گا، خواہشات نفس پر عمل کرے گا اور دنیا کے دولت کو ترجیح دے گا، اللہ کہتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ہم جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جو ڈرے گا ہم سے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفس سے بچا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہم اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیں گے، جنت اس کا مقدر کر دیں گے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر دنیا میں خواہشات نفس پر چلیں گے، منمانی زندگی گزاریں گے، اللہ مقدر جہنم کر دے گا۔ اگر دنیا میں اللہ کے خوف سے، ڈر اور حراست سے حلال کما کر کھاتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، کسی کا حق غصب کیے بنا، کسی پر ظلم کیے بنا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی کما حق کو ادا کرتے ہوئے رب کی رضا کی خاطر عمل کرتے چلے گئے، اللہ کا وعدہ ہے سکون سے رکھوں گا تجھے خبر میں، امن سے رکھوں گا تجھے میرے عرش کے سائے میں، اور خوشیوں کی دنیا تجھے بساؤں گا جنت میں، یہ میرا وعدہ ہے۔ مختصر سی دنیا، مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالنے والے کی انگلی میں جو خطرہ پانی لگتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے اور سارا سمندر آخرت ہے۔ ہم آخرت کو گنوا رہے ہیں اس خطرے کو ترجیح دیتے ہوئے، دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، یہ آزمائش کی دنیا ہے، اپنے آپ کو برجستہ تیار کر لیں، کبھی کوئی کبیرہ گناہوں میں ملوث نہ ہو، کبھی حرام کا لقمہ نہ کھائیں۔ یاد رکھیں
जितने लोग सूद की जिंदगी में मुलव्विस हैं सच्चे दिल से तौबा कर ले। बैंक से लोन लेकर दुकान चलाते हैं, बैंक से लोन लेकर दुकान में माल भरते हैं, बैंक से लोन लेकर घरों की तामीर हम करते हैं, और गोल्ड लोन 1% लोन 1% इंटरेस्ट हम सूद भरते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा जो आदमी सूद खाएगा, सूद के 70 दर्जे, अदना दर्जा तुम्हारी जनी हुई मां के साथ 36 बार सोने जैसा गुनाह। सोच भी नहीं सकते हम, तस्वुर भी नहीं कर सकते। शरीयत इस्लामिया के अंदर जितनी गलीज, घटिया और गंदी मिसाल सूद खोरों के लिए, हराम खोरों के लिए अल्लाह ने दिया है, इतनी गंदी और घटिया मिसाल किसी और गुनाह के लिए अल्लाह ने नहीं दिया। सूद खाकर रोजे रखोगे कि अल्लाह तुम्हारे रोजे कबूल करेगा? सूद खाकर नमाजें पढ़ोगे कि अल्लाह नमाजें कबूल करेगा? अल्लाह के लिए हराम खोरी से हटकर हलाल खोर बन जाओ। आखिरी हदीस बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं, जामे तिर्मिजी की हसन और सही दर्जे की हदीस। ये आजमाइश की दुनिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल से कहा, ऐ जिब्राइल मैंने जन्नत बनाया है, क्या तू देखना पसंद करेगा? हाँ अल्लाह, जा देख कर आ। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत देख कर आए, ऐ अल्लाह कितनी खूबसूरत तेरी जन्नत है, मेरे बंदे बंदियां इंसानों जिन्नात उस जन्नत को देख लें तो उनकी हालत क्या होगी? ऐ अल्लाह सारे लोग उस जन्नत में जाने की तमन्ना करेंगे, इतनी प्यारी वो जन्नत है। अल्लाह ने कहा, ऐ जिब्राइल दोबारा जन्नत देख कर आओ, अब मुझे बताओ वो जन्नत तुम्हें कैसे लगी? दोबारा जिब्राइल देख कर आए और बिल्कुल अल्फाज बदल गए जिब्राइल के। जिब्राइल ने कहा, ऐ अल्लाह अब वो तेरी जन्नत इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है, मैं समझता हूं कोई भी जन्नत में जा नहीं सकेगा इल्ला मा रहिम रब्बी, जिस पर मेरा रब रहम कर दे वही जा पाएगा, कोई नहीं जा पाएगा सिवाय उसके जिस पर मेरा अल्लाह करम कर दे। अच्छा अब जाओ, मैंने जहन्नम भी बनाया है, देख कर आओ, मुझे बताओ वो जहन्नम कैसे लगी? जिब्राइल गए, जहन्नम देख कर आए, बोले अल्लाह इतनी खतरनाक, इतने भयानक आग उसकी। ऐ जिब्राइल मेरे बंदे और बंदियों ने देखा नहीं है उसे, अगर इंसान और जिन्नात मेरे बंदे बंदियां अगर देख ले उनकी हालत क्या होगी? अल्लाह उसमें कोई भी शख्स जाना पसंद नहीं करेगा, इतनी बुरी जगह कोई जाना पसंद नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अच्छा अब दोबारा देख कर आओ, मुझे बताओ वो जहन्नम कैसे लगी? जिब्राइल दोबारा देख कर आए जहन्नम और बताने लगे, अल्लाह वो जहन्नम इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, मैं समझता हूं सारे इंसान सारे जिन्नात जहन्नम में चले जाएंगे इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर वो जहन्नम से बचेगा जिस पर मेरा रब करम करेगा, रहम करेगा, वही बच पाएगा। क्यों भाई? कौन सी जन्नत थी वो जिसे पहली बार देख कर आए थे? वो कौन सी जन्नत थी जिसे जिब्राइल दोबारा देख कर आए थे? वो कौन सी जहन्नम थी जिसे जिब्राइल पहली बार देखे थे? वो कौन सी जहन्नम थी जिसे जिब्राइल दोबारा देखे? जामे तिर्मिजी की हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिब्राइल जब पहली बार जन्नत देखे डायरेक्ट जन्नत देख कर आए, लेकिन दोबारा जब जन्नत देखने गए वहुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, अल्लाह ने जन्नत के इर्द गिर्द दुनिया की आजमाइशों को घेर दिया, दुनिया के तमाम आजमाइशों से अल्लाह घेर दिया। दुनिया में जन्नत में जाने के लिए नमाज पढ़ना पड़ेगा, रोजे रखना पड़ेगा, ज़कात देना पड़ेगा, सच बोलने के लिए पिटाई खानी पड़ेगी लेकिन सच पर कायम रहना पड़ेगा, भूखा फाका गुजारना पड़ेगा लेकिन हराम को खाना नहीं पड़ेगा बल्कि हलाल ही तुमको खाना पड़ेगा। ये दुनिया की तमाम आजमाइशों को अल्लाह जन्नत के इर्द गिर्द घेर दिया। जिब्राइल पहली बार डायरेक्ट जहन्नम देख कर आए, लेकिन जब दोबारा जहन्नम का नजारा करने भेजे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वहुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, अल्लाह जहन्नम के इर्द गिर्द इंसानी ख्वाहिशात नफ्स को घेर दिया, ख्वाहिशात नफ्स को जहन्नम के इर्द गिर्द अल्लाह घेर दिया। ऐ दुनिया वालों, ऐ दुनिया में जीने वालों, अगर तुम दुनिया में ख्वाहिशात नफ्स को तरजीह दोगे, यकीन जानो तुम्हारा मुकद्दर जहन्नम बनेगा। अगर तुम दुनिया में अल्लाह के बनाए इस्लाम के निजाम पर अमल करते हुए अल्लाह को खुश करते हुए चलोगे, आजमाइशों का मुकाबला करोगे, सबर नमाज के जरिए अल्लाह की मदद तलब करते रहोगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत को तैयार करके रखा है। अल्लाह अपने रहमो करम से जन्नत देगा। नबी फरमाते हैं कोई भी माई का लाल, दुनिया का कोई शख्स अपने आमाल के बलबूते पे जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी क्या आप भी नहीं जा सकते? नहीं, जब तक मेरा रब मेरे ऊपर रहमो करम ना करे मैं भी जन्नत में नहीं जा सकता।
میرے بھائیوں، اللہ رحم و کرم کب کرے گا؟ جب ہم اللہ کو خوش کرنے جیسی زندگی گزاریں گے تب اللہ رحم و کرم کرے گا۔ اگر ہم اللہ کو ناراض کریں، شیطان کو خوش کیے، خواہشات نفس پر عمل کریں، تو اللہ تعالی ہمارے لیے جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ آنے والے رمضان کی تیاری میں آپ اپنے آپ کو نفس امارہ سے بچنے کی، حرام لقموں سے پاک ہونے کی، اور اپنے آپ کو اللہ کے رضائے رب کی خاطر اپنے ایمان اور تقوی کو جگانے کی آپ کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو ایمان پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو ایمان کی جانب دعوت دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے رمضان کے تمام صیام و قیام سے، تمام روزوں اور تراویحوں سے، تمام نماز اور زکوٰۃ و خیرات و صدقات و فطرات سے کما حق ہو اللہ کی رضا کی خاطر ساری عبادتیں بجا لانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے نیک اعمال قبول فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ ہیں ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، اللہ کو خوش کرنے والی زندگی گزارنے کی اللہ سعادت عطا فرمائے۔ جب ہمارے جسم سے جان نکلتی رہے اللہ روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں کلمے والی موت، شہادت والی موت اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔